الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وقال الله تبارك وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. وقال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم في أهله وأنا خيركم في أهلي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام اور احسان جس حال میں بھی اللہ ہمیں رکھے، ہم اس کی نعمتوں کے شکر گزار ہیں. ہر حال میں ہم شکر گزاری بجا لانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایک حال لایا ہے. اللہ تعالیٰ اس حال کو ہمارے اوپر سے دور کرنے والے ہیں. اس وقت پوری دنیا اس کرونا وائرس کی بیماری میں مبتلا ہے. گویا کہ اللہ کے عذاب کے لپیٹ میں اس وقت پوری دنیا آ چکی ہے. ایسے موقع پر ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور توبہ اور استغفار کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنا ہے. حالات پر صبر کرنا ہے. صبر کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو مصیبت جو پریشانی بھی آئی ہو، اس مصیبت اور پریشانی میں اس کو برداشت کرتے ہوئے اللہ کے احکامات کو بجا لانے کا نام صبر ہے. کہ اس حال میں بھی اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ نہ چھوٹے. اس لیے ہم اس حال میں بھی اللہ کے شکر گزار رہیں کہ راضی تیری رضا میں، خوش ہیں تیری خوشی میں. تو اس حال کی وجہ سے ہمیں احتیاطی تدابیر جو بتائی گئی ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ ہم گھروں میں اپنے اپنے پڑے رہیں. ایک موقع اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزاریں. ورنہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نظام چلایا ہے کہ مرد حضرات حقوق واجبہ کو ادا کرنے کے لیے، معاش کو حاصل کرنے کے لیے زمین پر چلتے پھرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تاکہ حلال کمائی کو حاصل کر کر اس کمائی کے ذریعے سے ان حقوق کو ادا کریں. اسلام کے فرائض کے بعد، اسلام کے جو 5 بڑے ارکان ہیں، ان کے بعد ایمان والے کے لیے بڑا فرض یہ ہے کہ وہ حلال کمائی کی جستجو کرے. پھر اس حلال کمائی کے ذریعے سے جو اس کے اوپر حقوق واجبہ ہیں، بیوی بچوں کا حق، ماں باپ کا حق، ان حقوق کو ادا کرتا رہے.
پھر اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی بڑا ہی اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کل قیامت کے دن یہ خرچ بڑے بھاری ترازو میں تولا جائے گا۔ اس خرچ کا وزن نیکیوں کے شکل میں بڑے بھاری وزن میں تولا جائے گا۔ بہرحال اس نظام سے ہٹ کر اب سارے مرد جو دن میں معاش کے لیے گھروں سے نکلتے تھے، اس سے روک دیا گیا۔ اب پورا وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنے کا موقع ہو گیا۔ ایسے موقع پر زیادہ سے زیادہ گھر میں رہنے کی وجہ سے گھر والوں کی ہو سکتا ہے کمی کوتاہیاں ہمارے سامنے آئیں، اور جو ہمارے مزاج کے خلاف ہو اور ہمارے لیے ناگوار گزرے، اور طبیعت میں غصہ اور طبیعت میں چڑچڑاہٹ پیدا ہو، جس کا اظہار بہت ساری جگہوں میں ہو رہا ہے، اور ایسی شکایتیں پہنچ رہی ہیں کہ اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں گھر میں زیادہ وقت گزرنے کی وجہ سے میاں بیوی میں آپس میں خلفشار، انتشار، جھگڑوں کی شکلیں پیدا ہو رہی ہیں۔ ایسے موقع پر ہمارے لیے اس ادارے نے اس خدمت کا موقع دیا کہ ہم اس بات کا مذاکرہ کر لیں کہ ہم اپنے بیوی کے حقوق کو پہچان کر کس طرح انسانیت کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد، ایک انسیت کے لیے، ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے، ایک باعزت معاشرہ قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کے ذریعے سے مرد اور عورت کے درمیان مضبوط رشتہ قائم فرمایا، تاکہ عزت والی، سکون والی، راحت اور برکت والی زندگی ہم ایک دوسرے کے ساتھ گزار سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر مرد کا میلان عورت کی طرف، عورت کا میلان مرد کی طرف رکھا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرما کر جب جنت میں رکھا، وہاں کی نعمتیں، وہاں کے باغ و بہار، وہاں کی نہریں، وہاں کے محلات، باغ و بہار کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام اپنے اندر ایک کمی کو محسوس فرما رہے تھے کہ ساری چیزیں موجود ہیں، ساری بہاریں ہیں، عیش کی چیزیں ہیں، پھر بھی اپنے اندر کسی چیز کی کمی کو بار بار پا رہے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ جب حضرت حوا سامنے حاضر ہوئیں تو سمجھ میں آیا کہ اسی چیز کی کمی تھی، اور اللہ نے ایک دوسرے میں انسیت کو پیدا فرما دیا، اور یہی سلسلہ دنیا میں چلتا آ رہا ہے کہ اللہ نے ایک دوسرے کے اندر انسیت کو پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اچھی زندگی گزارنے کے لیے مرد کو عورتوں پر حاکم بنایا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ مرد عورتوں پر نگہبان ہیں، ایک منتظم ہیں، نظام کے چلانے والے ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ بعض کو بعض پر اللہ نے فضیلت عطا کی، مرد کو عورت پر اللہ نے فضیلت عطا کی، اس لیے کہ مرد اپنا مال خرچ کرتا ہے اور مہر ادا کرتا ہے، عورت کو نکاح کی قید میں لاتا ہے، پھر نکاح میں آنے کے بعد اس کا نان نفقہ، اس کے ضروریات زندگی، روٹی، کپڑا اور مکان، اس کی ساری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر نگہبان بنایا، ایک منتظم بنایا،
ایک نظام کا چلانے والا بنایا، اس کو قوام بنایا کہ مرد اپنی سمجھداری سے، اپنی بردباری سے اپنی بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنے کا انتظام کرتا ہے۔ اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی، نگہبان بنایا، منتظم بنایا۔ یہاں پر بعض ترجمہ کرنے والوں نے یہ بھی ترجمہ کیا ہے کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا، سر دھرے بنایا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد حاکم بنے اور بیوی اس کی باندھی یا کنیز بن کر اس کے ساتھ زندگی گزارے۔ اللہ نے ایسا نظام نہیں بنایا۔ مرد کو فضیلت اس اعتبار سے ہے کہ ایک منتظم ہے، ایک اچھا نظام چلانے والا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے مرد کو حاکم بنایا ہے کہ اس لیے نہیں کہ وہ اپنی بیوی کو ساتھ باندھی کا سلوک کرے، کنیز کے جیسا سلوک کرے، قطعاً ہرگز زنہار بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ دوستانہ زندگی گزارے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو یعنی مردوں کے لیے عورتیں جو دیا ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تم ہی میں سے بیویوں کو، جوڑوں کو پیدا کیا۔ یہ بیویاں اس لیے پیدا کیا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کر سکو، اس کے پاس تمہیں آرام ملے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان محبت کو، رحم دلی کو، ہمدردی کو پیدا فرمایا تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ جب نکاح ہوتا ہے، نکاح میں باقاعدہ طریقے سے شریعت کے حدود میں، جب شرعی حدود میں رہ کر حلال طریقے سے نکاح ہوتا ہے اور ایجاب و قبول جس میں کرایا جاتا ہے، اور دولہے سے کہا جاتا ہے کہ کیا آپ نے فلاں کی بیٹی کو اپنے نکاح میں قبول کیا، تو کہتا ہے کہ میں نے قبول کیا۔ جیسے ہی یہ لفظ اس نے کہا میں نے قبول کیا، اللہ کی طرف سے دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت کو ڈال دیا جاتا ہے۔ دل اللہ نے محبت کے لیے پیدا کیا، اس دل میں حلال محبتیں بھی آ سکتی ہیں، حرام محبتیں بھی آ سکتی ہیں۔ دل ایک برتن کے جیسا ہے، جس طرح برتن میں پاک چیز ڈالو، دودھ ڈالو تو بھی اس کے اندر سما جاتا ہے۔ اگر دل میں یعنی اس برتن میں کوئی ناپاک چیز ڈالی جائے تو بھی اس کے اندر سماتا ہے۔ تو برتن میں دودھ بھی آ سکتا ہے، موت بھی آ سکتا ہے۔ اسی طرح اس دل کے برتن میں حلال محبتیں بھی آ سکتی ہیں، حرام محبتیں بھی آ سکتی ہیں۔ حلال محبتیں ہی قائم رہنے والی ہیں، حلال محبتیں ہی زندگی کے اندر سکون دلا سکتی ہیں۔ حرام محبتوں کا اصل ترجمہ ہوس ہے، اور ہوس جانوروں کو ہوتی ہے۔ جانور جب اپنے اندر ہوس پیدا ہوتی ہے، اپنی مادہ سے اپنی ہوس کو پورا کر کر وہ اپنا راستہ اختیار کر لیتا ہے، آگے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ لیکن انسانوں میں ایسا نہیں ہے، محبت کی زندگی گزار کر اور ان کے دونوں کے تعلق سے جو آگے اولاد ہوتی ہے، ان کی ساری ذمہ داریاں، یہ سارے حقوق کو ادا کرنے کی ذمہ داری اس مرد پر ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے محبتوں کی زندگیاں گزاری جاتی ہیں، اور یہ محبت یہ واقعی اللہ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے۔
حلال محبتیں جنت میں لے جاتی ہیں اور حرام محبتیں جہنم میں لے جاتی ہیں۔ تو غرض حاضرین کرام، سامعین کرام، ہماری اپنی زندگی کے اندر، ہماری اس ازدواجی زندگی میں محبتوں کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم عورتوں سے سکون حاصل کر سکو، اس کے ہم مصداق بنیں گے اور اپنی زندگی میں چین حاصل ہوگا۔ اب اس زندگی کے اندر چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو، اماں حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا، تو فطرت میں، مزاج میں ٹیڑھا پن ہوتا ہی ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ ٹیڑھی ہوتی ہیں اور ٹیڑھے پن ہی سے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اس کو سیدھا کر کر فائدہ اٹھانا چاہیں تو اس کی لذت اور اس سے جو اصل فائدہ اٹھانا ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح عورت کے ٹیڑھے مزاج ہی سے زندگی میں مزہ آئے گا اور زندگی میں سکون ملے گا۔ اس کو بالکل سیدھا کر کر زندگی گزارنا چاہیں تو وہ اس کا مزہ نہیں آ پائے گا۔ اس لیے روزانہ ہر عورت ضرور بھی ضرور کوئی ایسا کام کرتی ہے جو شوہر کو غصہ دلانے والا ہوتا ہے، تو ایسے موقع پر اپنے آپ کو، اپنے جذبات کو قائم رکھ کر اللہ سے ڈرتا ہوا اپنی زندگی کو، یعنی صفات کے ساتھ لا کر اپنی زندگی میں سمجھوتے کے ساتھ، درگزر کے ساتھ، اپنی میوچول انڈرسٹینڈنگ سے ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھتے ہوئے درگزر کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہوگا۔ حقیقت میں بیوی بچوں کے حقوق کو اور جو حقوق اللہ نے ہمارے اوپر رکھے ہیں وہی شخص ادا کر سکتا ہے جس کے دل میں تقویٰ ہوگا، جس کے دل میں ڈر ہوگا، وہی اصل حقوق کو ادا کر سکتا ہے۔ اس لیے جب نکاح خوانی ہوتی ہے تو ایجاب و قبول سے پہلے خطبہ مسنونہ پڑھا جاتا ہے، اور اس خطبہ مسنونہ میں قرآن پاک کی 3 آیتیں پڑھی جاتے ہیں۔ ان تینوں آیتوں میں تقوی کی دعوت دی جاتی ہے۔ دولہے میاں کو سامنے بٹھا کر خطبہ پڑھا جاتا ہے، جس کے اندر پہلی آیت پڑھی جاتی یا ایھا الناس اتقوا ربکم، دوسری آیت میں پڑھا جاتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، تیسری آیت پڑھی جاتی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اس میں دلہے کو بٹھا کر ڈرایا جا رہا ہے، او دلہے میاں، بہت بڑی ذمہ داری کندھے پر آنے والی ہے کہ یہ کوئی مذاق اور کھیل کود کا معاملہ نہیں ہے، بہت بڑی ذمہ داری تمہارے کندھے پر آ رہی ہے۔ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے بارے میں اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو کہ ایک لڑکی جو اپنے ماں باپ کے ہاں پلی بڑی، پرورش پائی، پروان چڑھی، نشو و نما پائی، ماں کی ممتا میں، باپ کی شفقت میں، بھائی بہنوں کے پیار میں اپنی زندگی کو گزار کر صرف تمہارے ایک لفظ پر میں نے قبول کیا، اس پر تمہاری بیوی بن گئی، اور اپنے ماحول کو چھوڑ کر، ماں کی ممتا، باپ کی شفقت، بھائی بہنوں کا پیار، ساری چیزوں کو یک لخت چھوڑ کر تمہارے باہوں میں آ گئی، تمہاری ذمہ داری میں آ گئی۔ اب اس کو سنبھال کر رکھنا، اور اس کے سنبھالنے کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرو۔ جس کے دل میں ڈر ہوگا وہ ضرور اپنی بیوی کا حق بھی ادا کرے گا، وہ ضرور بھی ضرور ان حقوق کے ادا کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرے گا۔ اس لیے تقوی پیدا کیا جائے، اللہ کا خوف اور ڈر دل میں آ جائے کہ اتنی بڑی ذمہ داری کندھوں پر آئی ہے، یہ کوئی باندی اور کنیز نہیں ہے،
یہ میرے زندگی کا جیون ساتھی ہے، اس کے ساتھ خیر و خوبی کے ساتھ زندگی گزاریں گے، واقعتاً لتسکنوا الیہا کا مصداق بنیں گے، سکون، راحت اور برکت والی زندگی ملے گی۔ غرض اپنی زندگی کے اندر جیسے بھی زندگی گزر رہی ہو، کوئی نہ کوئی اونچ نیچ زندگی میں ہو ہی جاتی ہے۔ جیسا کہ مثل ہے، لوگ کہتے ہیں جہاں 4 برتن ہوتے ہیں کھنک کی آواز آ ہی جاتی ہے۔ اس طرح سے کوئی نہ کوئی زندگی میں ہو سکتا ہے کہ کوئی کھٹ پٹ پیش آ جائے۔ ایسے موقع پر مرد اللہ تبارک و تعالیٰ کے اخلاق کو سیکھے، اللہ کے صفات میں سے ہے، اور ارشاد فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق کو سیکھو۔ اللہ تعالیٰ کے اخلاق میں سے ہے کہ حلم، حکمت، حلم کہتے ہیں بردباری کو، اور حکمت، یہ 2 صفات مرد کے اندر اگر آ جائیں تو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر حلم کی صفت کو یعنی اپنے اندر برداشت کرنے کی صفت کو سمجھنے کے لیے اللہ کی مہربانی کو تصور کرے کہ ہم سے کتنے گناہ، نافرمانیاں، حکم عدولیاں ہو جاتی ہیں۔ اللہ کی ذات کامل، اللہ کے صفات بھی کامل، اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ہم جیسے کمزور صفات والے نہیں ہیں۔ اللہ بلند و برتر ہیں، بلند و بالا ہیں، اللہ کے صفات بہت ہی کامل ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو دیکھتے ہیں اور گناہوں کو برداشت فرماتے ہیں، حلیم ہیں۔ اگر اللہ ہم جیسے نعوذ باللہ کمزور غصے والے ہوتے، جیسے ہی ہم سے گناہ سرزد ہو جاتا فوراً عذاب آ جاتا۔ مثلاً ہم راستے میں جا رہے ہوں، چلتے چلتے کہیں ناجائز جگہ نگاہ پڑ گئی، نامحرم کو مثلاً دیکھ لیا، فوراً قدرت سے ایک تھپڑ پڑتا چہرے پر، دونوں دیدے نکل کر سڑک پر پڑ جاتے۔ اللہ نے ایسا نظام نہیں چلایا۔ اللہ بردبار ہیں، ہمارے اس گناہ کو برداشت کر کر توبہ کے لیے مہلت دیتے ہیں، شاید کہ میرا بندہ توبہ کر لے، میری طرف رجوع کر لے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی حلیم ہے کہ ہمارے گناہوں کو برداشت کرتے ہیں۔ تو یہ اخلاق ہمیں سیکھ کر ہمارے ماتحت رہنے والے، ہمارے بیوی بچے، خدام، کام کرنے والے، ان سے کوتاہیاں اور نافرمانیاں ان سے سرزد ہو جاتی ہیں، تو اس صفت کو اختیار کرتے ہوئے حلیم بن کر برداشت کرے۔ مثلاً آپ کاروبار کے لیے گھر سے باہر نکلے ہوئے ہوں گے اور کاروبار، دفتر اور آفس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی ناگوار بات پیش آئی ہو، پریشان کرنے والے حالات آئے ہوں۔ مثلاً کوئی تاجر، اس کی تجارت کا مال کہیں سے آنا ہوتا ہوگا، وہ مال نہیں آیا ہوگا، کہیں پھنس گیا ہوگا، کوئی گراہک پیسے دینا باقی تھا، وہ پیسے نہیں پہنچایا ہوگا، پیمنٹ نہیں آیا۔ اس طرح کے بہت ساری الجھنیں، پریشانیاں تھیں۔ اب سخت گرمی کا زمانہ ہے مثلاً، تو اب دل چاہا کہ اتنی پریشانیاں، بھوک بھی لگ رہی ہے، گرمی بھی ستا رہی ہے، دوپہر کا وقت ہے، چلو گھر میں کھانا پک کر تیار کیا ہوگا، گھر جائیں، کھا پی کر تھوڑا آرام لے کر پھر کاروبار پر آ کر بیٹھیں۔ اس غرض سے پراگندہ، پریشان حال گھر کو پہنچا، بھوکا پیاسا۔ بیگم سے کہا بیگم دسترخوان لگاؤ، کھانا پک کر تیار ہے۔ بیگم نے دسترخوان لگایا، کھانے کے لیے بیٹھا۔ جیسے پہلا لقمہ لیا ہے، کھانا بگڑا ہوا ہے، یعنی نمک ہی نہیں ڈالا بیگم نے۔ اب اتنے ٹینشن میں، حالات میں کتنا غصہ آتا ہوگا۔
اب ہمارا امتحان ہے، ہمارے لیے آزمائش ہے کہ اس غصے کو حلیم بن کر اللہ کی صفت کو اختیار کرتے ہوئے برداشت کر لے اور حکیم بن کر اس غلطی کی اصلاح کر دے۔ یہ کہہ دینا بہت آسان ہے، برا بھلا کہہ کر کہ کیا تیری اماں نے یہی سکھایا، تجھے کھانا پکانا نہیں آتا، تو بھی ایسی ہے، تیری اماں بھی ایسی ہے، تیرا خاندان بھی ایسا ہے۔ یہ بول دینا آسان ہے، اس سے نفرتیں دل کے اندر بس جائیں گی، زندگی کا مزہ ختم ہو جائے گا، بجائے محبتوں کی زندگی کے نفرتوں کی زندگی کے اندر آئیں گی، پھر چین سکون ختم ہو جائے گا۔ اس لیے حلیم بن کر اللہ کے اس اخلاق کو اختیار کرتے ہوئے برداشت کر لے۔ اور یہ دوسری صفت جو مرد میں ہونا ہے وہ حکمت ہے کہ حکیم بن کر اس غلطی کی اصلاح بھی کر دے۔ حکمت کیا ہے؟ فرمایا کہ ہر عورت اپنے شوہر کے منہ سے اپنی تعریف سننے کی بھوکی ہوتی ہے کہ میرا شوہر میری تعریف کرے، میرے پکوان کی، میرے ڈھنگ رنگ کی، میرے سلیقے کی، میرے حسن کی، میرے لباس کی، میرا شوہر میری تعریف کرے۔ اس کو سننے کی ہر عورت بھوکی ہوتی ہے، تو ایسے موقع پر اس کو برداشت کرتے ہوئے کھانا جیسا تیسا بھی پکا ہوگا، پہلے تعریف کر دے کہ بیگم آج کھانا بہت اچھا پکا ہے، اس میں کچھ نمک بھی ڈل جاتا تو اور مزے کا ہو جاتا۔ اب اس نے کھانے کو چکھا، مثلا سالن چکھا، وہ دیکھا کہ اس میں نمک ہی نہیں ہے تو فوراً نمک کا انتظام کیا۔ اب محبت بڑھ گئی اور اس کی بیوی کی اصلاح بھی ہو گئی اور محبتوں کے اندر اضافہ ہو گیا۔ اس حکمت کے ساتھ اس کی اصلاح کر دے۔ گھر سے باہر یعنی باہر سے گھر میں آدمی آیا کہ گھر کا سامان بہت سلیقے سے جوڑا ہوا ہے، ایک آدھ چیز بے ڈھنگی رکھی ہوئی ہوگی، اب غصہ آ گیا، اب غصے کو برداشت کر لے، حلیم بن کر غصے کو برداشت کر لے اور حکیم بن کر اس کی اصلاح بھی کر دے۔ حکمت یہ ہے کہ پہلے تعریف کرے کہ گھر کا سامان ماشاءاللہ آپ نے بڑے سلیقے سے جوڑ جاڑ کر، جھاڑ جھٹک کر، بہت ڈھنگ سے آپ نے جوڑا ہے، فلاں چیز بھی اگر اس کو ٹھیک رکھ دیتی تو گھر کی زینت بڑھ جاتی۔ تو اگلے دن وہ شوہر کے آنے سے پہلے پورا گھر سلیقے سے رکھے گی، اور اگلے دن جب کھانا پکے گا بڑے ڈھنگ سے سلیقے سے چکھ کر اچھے انداز سے پکا کر شوہر کے لیے کھانا پیش کریں گی۔ تو یہ مرد کے اندر دو صفات پیدا ہو جائیں، حلیم بننے اور حکیم بنے، اور تعریف کر کر اس کی اصلاح کر دے اور اخلاق کا مظاہرہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ کی حیات طیبہ قیامت تک آنے والے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے نمونہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 ازواج مطہرات کے ساتھ نبھاؤ کر کر بتایا کہ کس طرح اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، پیٹرن ہے، اور ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اور میں یعنی اللہ کے نبی کی ذات اقدس تمام لوگوں میں اپنے گھر والوں کے معاملے میں سب سے اچھا ہوں۔ تم تمام لوگوں میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ کہ اصل میں اخلاق کی جو سند جو دیتے ہیں اسکول میں، یونیورسٹی اور کالج میں کیریکٹر سرٹیفکیٹ، اور مدرسوں میں بھی دیتے، اخلاق کی سند دیتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں
ان سندوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ کیریکٹر سرٹیفکیٹ، اخلاق کی سند جو معتبر ہے، ویلیویبل ہے، وہ سب سے زیادہ معتبر سند 3 لوگ کہیں کہ یہ اخلاق والا ہے تو واقعی وہ اخلاق والا ہے۔ فرمایا سب سے پہلے اخلاق کی سند بیوی دے، بیوی کہے کہ میرا شوہر اخلاق والا ہے تو واقعی اخلاق والا ہے۔ ویسے لوگوں کے درمیان اخلاق والا بن کر بتانا اور سند لے لینا یہ ایک آسان کام ہے۔ جن کے ساتھ ہماری جلوت اور خلوت، تنہائیاں جن کے ساتھ گزرتی ہیں، وہ ہماری سارے اخلاق کو جانتی ہیں۔ لوگوں کے سامنے بیان کر کر اپنی بزرگی کو جتا لینا آسان ہے، اور اپنی بزرگی کو منوا لینا آسان ہے۔ لوگ بیعت و ارشاد کے لیے حاضر بھی ہو جائیں اور عقیدت مندی میں دست بوسی بھی کریں، اور ان کی بس چلے تو قدم بوسی بھی کر لیں۔ لوگ اپنی بزرگی کو جتا لینا آسان ہے، لیکن اصل بزرگی ان سے پوچھیں جن کے ساتھ ہماری جلوت اور خلوت گزرتی ہے۔ جیسا کہ لطیفے کے طور پر لوگ واقعہ سناتے ہیں کہ پیر صاحب بڑے ہی صاحب کرامت بزرگ تھے، اور سینکڑوں لوگ ان کے عقیدت مند تھے، اور وہ کرامت والے ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ معتقدین ان کے موجود تھے۔ ہوا میں اڑنے کی کرامت ان کو حاصل تھی۔ تو ایک دن ان کی بیگم گھر کے آنگن میں برتن مانج رہی تھی۔ اچانک ہواؤں میں سرسراہٹ کی آواز آئی کہ وہ اپنے چہرہ اٹھا کر آسمانوں کی طرف اوپر دیکھا کہ کوئی بزرگ ہواؤں میں اڑ رہے ہیں، سیر کر رہے ہیں، تفریح کر رہے ہیں۔ وہ پہچانا نہیں کہ کون بزرگ ہیں۔ بہت خوش ہوئی کہ بزرگ ہو تو ایسا ہو، ہمارا بھی ہے نا۔ اس طرح سے اپنے شوہر کی حقارت اپنے دل میں رکھتی تھی۔ حالانکہ پیر صاحب کے سینکڑوں مریدین، متوسلین، عقیدت مندان موجود ہیں۔ گھر میں یہ کہتی ہوئی رہی، پیر صاحب ہواؤں کی سیر کر کر اپنے گھر تشریف لے آئے۔ جب وہ گھر میں آئے تو بیوی کہنے لگی کہ اجی آج میں نے ایک بزرگ کو دیکھا کہ وہ ہواؤں میں سیر کر رہے ہیں، پیر ہو تو ایسا ہو، آپ بھی ہیں نا، کیا آپ سے کوئی کرامت سرزد نہیں ہوتی؟ پیر صاحب نے فرمایا ارے وہ تو میں ہی تھا۔ تو فوراً بزرگی کی ٹانگ اس نے کھینچ دی، کہا کہ اسی لیے ٹیڑھا اڑ رہے تھے۔ اس طرح سے دنیا کو آدمی اپنا معتقد بنا سکتا ہے، بیوی کو اپنا معتقد بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلے اخلاق کی سند بیوی دے۔ جس کی بیوی کہہ دے کہ میرا شوہر اخلاق والا ہے، وہ واقعی اخلاق والا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا پڑوسی کہے کہ میرا پڑوسی اخلاق والا ہے تو واقعی اخلاق والا ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ سفر کے ساتھی کہیں کہ ہمارا ساتھی اخلاق والا ہے تو واقعی اخلاق والا ہے۔ تو اس طرح سے اخلاق پیش کرنا۔ اگر کوئی برائی بیوی سے ہو جائے تو اس بیوی کی برائی کے ساتھ اس کے بدلے میں پیش نہیں آنا ہے۔ برائی کو برائی سے نہیں دھویا جاتا، برائی کو اچھائی سے دھویا جاتا ہے۔ پیشاب کو پیشاب سے نہیں دھویا جاتا، پیشاب کو صاف پانی سے دھویا جاتا ہے۔ اس لیے برے اخلاق کو برے اخلاق سے درست نہیں کیا جائے گا، برے اخلاق کو اچھے اخلاق سے درست کیا جائے گا۔ اچھائی سے برائی کو دھویا جاتا ہے۔ اس لیے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کر کر اچھے اخلاق کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی گزارنے سے ایک خوش نما جنت نما زندگی ہو سکتی ہے۔
اور فرمایا ہمارے اس ملک ہندوستان کے بڑے مفسر قرآن حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ اکثر اردو کی تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت ارشاد فرماتے ہیں مومن کی دنیا کی جنت یہ ہے کہ میاں بیوی ایک ہو جائیں اور نیک ہو جائیں۔ جب میاں بیوی ایک اور نیک ہو جائیں گے زندگی جنت کا ایک نمونہ بنے گی۔ محبتیں اور آپس میں اخلاق سے پیش آنے کی وجہ سے یہ دنیا کی زندگی جنت کی ایک کیاری ہو جائے گی، جنت نما بن جائے گی۔ اس لیے میاں بیوی آپس میں اخلاق کے ساتھ اور ایک دوسرے کو سمجھ کر ایک دوسرے کو درگزر کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے، انشاءاللہ زندگی کے اندر چین، سکون، اطمینان ان حالات کے اندر بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے سامعین کرام، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بیوی بعض مرتبہ بد مزاج ہو، بد اخلاق ہو، زبان درازی کرتی ہو، تو اس کو اپنے دل میں عداوت اور دشمنی نہ رکھے، اور عداوت اور دشمنی رکھ کر جذبہ انتقام، بدلہ لینے کا جذبہ اپنے دل کے اندر نہ ہو۔ ذرا برابر بھی دل کے اندر بیوی کی عداوت اور دشمنی کو نہ رکھے، بلکہ اپنے اندر درگزر کا معاملہ، جو دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں، کہ ہم دوسروں کے غلطیوں کو معاف کریں گے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے۔ معاف کرتا ہوا یہ سمجھ کر کے عورتیں ناقصات العقل ہوتی ہیں، عقل میں ان کی سمجھداری میں کچھ کمی ہوتی ہے، یہ سمجھ کر درگزر کرتے ہوئے زندگی گزارے۔ دل میں بیوی کی عداوت دشمنی رکھ کر انتقام اور بدلہ لینے کے جذبے سے یہ نفرتوں کا ماحول قائم کرنا بجائے زندگی جنت نما بننے کے جہنم نما بن جائے گی۔ چین ختم ہو جائے گا، سکون ختم ہو جائے گا۔ غلطیوں کو برداشت کر کر درگزر کرے۔ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر اپنی بیوی کی شکایت لے کر ایک شخص تشریف لائے۔ اس وقت آپ کی بیوی صاحبہ آپ کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ دو شخص لڑنے کی آواز سن کر واپس لوٹنے لگے کہ یہ خود آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، یہ ہمارا کیا فیصلہ کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ باہر تشریف لے آئے۔ آپ نے ان صاحب سے دریافت کیا کہ تم کیوں آئے تھے؟ انہوں نے اپنی بیوی کی بد زبانی ظاہر کی اور کہا حضرت آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، مگر آپ نے الٹ کر کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا میری بیوی کے مجھ پر بہت سے حق ہیں، اس لیے مجھے ان کی سب باتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ ایک حق یہ ہے کہ مجھ کو بیوی دوزخ سے بچاتی ہے اور برے کام سے میں بچتا ہوں۔ دوسرا حق یہ ہے کہ وہ میرے گھر کی چوکیداری، حفاظت کا کام کرتی ہیں، اس گھر کی حفاظت کرنے میں لگی رہتی ہیں۔ تیسرا حق یہ ہے میرے بچوں کو پالتی ہیں، پیشاب پخانہ دھوتی ہیں۔ چوتھا حق یہ ہے مجھ کو کھانا پکا کر کھلاتی ہیں۔ پانچواں حق یہ ہے میرے کپڑے دھوتی ہیں اور بھی بہت سی خدمتیں کرتی رہتی ہیں۔ پھر اگر وہ کبھی مجھ پر خفا بھی ہو جائیں تو انصاف کی بات یہی ہے کہ میں ان کی ناراضگی کو برداشت کروں اور الٹ کر جواب نہ دوں۔ آپ کی یہ نصیحت بھری باتیں سن کر وہ شخص کہنے لگے حضرت میں اب سمجھا ہوں، واقعی بیوی کے بڑے حق ہیں،
میں انشاءاللہ آپ کی طرح عمل کروں گا۔ اور وہ اپنے گھر آئے، بیوی کے ساتھ بڑی نرمی، خندہ پیشانی، مسکراتے ہوئے انہوں نے برتاؤ کیا، اور بیوی نے لڑنا جھگڑنا سب چھوڑ دیا۔ دونوں محبت اور پیار سے رہنے لگے۔ بعض لوگ بجائے پیار و محبت کی زندگی گزارنے کے چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، اس سے زندگی کا مزہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں ان تمام صفات کے ساتھ ہم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا معاشرہ کرنے لگیں گے تو انشاءاللہ زندگی جنت نما بنے گی۔ ساری برائیوں کو چھوڑ کر سکون کی زندگی گزارنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔